السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، مناسب اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک۔ اور آج میرے مختصر سے درس کا موضوع ہے علم کی فضیلت۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علم، تعلیم، ایجوکیشن، اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کی جو سب سے پہلا ورڈ ہے، جو سب سے پہلی آیت کی جو سب سے پہلا لفظ ہے، وہ ہے اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی غار حرا کے اندر ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، ایک فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور وہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھائی نہیں کی ہے۔
اس نے اللہ کے نبی جو فرشتہ تھا اس نے اللہ کے نبی کو دبایا، اور اتنا تیز دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری جان میری انتہا کو پہنچ گئی۔ اس نے پھر کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے جو کہ حضرت جبرائیل تھے آپ کو دبایا، اور اتنی تیز دبایا کہ پیارے نبی کی جان پھر انتہا کو پہنچ گئی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا اقرا، پڑھو۔ پھر پیارے نبی کا یہی جواب تھا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے نبی کو دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے ایک چمٹنے والی چیز سے انسان کو پیدا کیا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور وہ چیز سکھائی انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس سے آپ علم کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کی سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ یہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ علم کی فضیلت کیا ہے؟ آپ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ دنیا والوں سے سوال کریں۔ کیا سوال؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جن کے پاس دین کی جانکاری ہے، جن کے پاس علم ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس دین کی جانکاری نہیں ہے، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جو دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آئے نبی آپ لوگوں سے سوال کریں کیا پڑھے لکھے لوگ اور نہ پڑھے لکھے لوگ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، پڑھا لکھا آدمی اور جاہل آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ جو علم کا مقام ہے، اس علم کے مقام سے آدمی اگر علم حاصل کر لے تو وہ بڑا بن جاتا ہے۔ تو جو علم والا شخص ہے، جو عالم ہے، گویا کہ وہ زندہ آدمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جان ہے، اس کے پاس روح ہے، لیکن اس روح کی بھی ایک روح ہوتی ہے اور وہ روح ہے علم۔ اگر علم نہ ہو تو آدمی کی روح بھی بیکار ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس جان ہے، روح ہے، لیکن علم نہیں ہے، تو ایسا آدمی بے جان ہے، مردہ ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس علم ہے، روح ہے، لیکن اس روح کی روح جو علم ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈفرینس کر دیا ہے کس کے درمیان؟ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ انسانوں کا مسئلہ ہے۔ انسان تو دور کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے درمیان میں بھی فرق کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھویا جائے۔ لیکن ایک کتا وہ ہوتا ہے جسے کلب معلم کہا جاتا ہے، جو ٹرینڈڈ ہوتا ہے، جسے سکھایا جاتا ہے، اگر وہ کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو 7 مرتبہ دھوئیں گے۔ اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر اس کو آپ بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے دوڑاتے ہیں اور وہ جانور کا شکار کرتا ہے، اپنی دانتوں سے اس کی گردن کو توڑتا ہے، تب بھی وہ جانور آپ کے لیے کھانا جائز ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے علم کی وجہ سے کتوں کے درمیان میں فرق کر دیا۔ اگر ایک جاہل کتا، ایک غیر کلب معلم کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کے جھوٹے برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ آپ کو مٹی سے دھونا ہے۔ لیکن اگر کوئی کلب معلم، کوئی ٹرینڈڈ ڈاگ، کوئی پڑھا لکھا کتا اگر بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑا جائے اور وہ شکار کر لائے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور بھی آپ کے لیے کھانا جائز ہو جاتا۔ تو یہ علم کا مقام ہے، یہ علم کی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا علم حاصل کیا جائے؟ دنیاوی علم حاصل کیا جائے یا دینی علم حاصل کیا جائے؟ یونیورسل نالج لی جائے یا ریلیجیس نالج لی جائے؟ دیکھیے، آپ اگر دینی علم حاصل کرتے ہیں تو وہ دینی علم حاصل کرنے میں آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔
دینی علم حاصل کرنے میں آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی دنیا تو بن سکتی ہے لیکن آخرت کا بننا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ دینی علم حاصل کریں، اس کے بعد آپ کو دنیاوی علم حاصل کرنا ہے، آپ حاصل کریں، اس سے آپ کو شریعت نہیں روکتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ دینی علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ جہنم کی آگ کیسے جلائی جائے گی؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، انسانوں سے اور پتھروں سے اس آگ کو دہکایا جائے گا، اس آگ کو جلایا جائے گا۔ حضرت علی قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں، علمہم، اس آیت کا مطلب یہ تم اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اور جب تک ان کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہوگی وہ جہنم سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے جہنم سے بچ جائیں، آپ جہنم سے بچ جائیں یا آپ کی بیوی جہنم سے بچ جائے، تو آپ اس کو سب سے پہلے دینی علم حاصل کروائیے۔ آپ کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل دلوائیں، میرے دوست ہیں ان کے پاس بھی بائک ہے، وہ بائک چلاتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں ابھی آپ کے بیٹے کو بائک چلانا نہیں آتا ہے، ابھی اس کو بائک چلانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے کہ آپ اپنے بچے کو بائک دے دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر میرا بیٹا ہائی وے پر نکل جائے، اگر میرا بیٹا روڈ پر نکل جائے تو تیز رفتار گاڑیاں بھی آتی ہیں، بہت زیادہ ٹریفک بھی ہوتا ہے، تیز رفتار لوریاں بھی آتی ہیں، کہیں میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں میرے بیٹے کا حادثہ نہ ہو جائے۔ آپ اپنے بیٹے کو تب تک بائک نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ اس کو چلانا نہ آ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج یہ فتنوں کا دور ہے، فتنے آج ٹکرانے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے فتنے سے محفوظ ہو جائیں تو ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو ریلیجیس نالج کی طرف لائیں، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، تبھی آپ کے بچے دنیا کی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، دنیا کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے تو آپ کے بچے جو دنیاوی فتنے ہیں اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن آج لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دلوائیں گے، دینی تعلیم نہیں۔ کیوں؟ دینی تعلیم کے اندر کیا فائدہ ہے؟ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر 10,000 اور 12,000 کی امامت کروائیں گے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ یاد رکھیں، آپ اپنے بچے کو کتنا بھی پڑھا لیں، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، لیکن آپ کا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ وہی مولوی آئے گا۔ آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے، آپ کی اولاد کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ 12 اور 13,000 کمانے والا وہی عالم آئے گا، وہی قرآن و حدیث کا جانکار آئے گا۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے۔ آپ کتنے بھی پڑھ جائیں، کتنے بھی پیسے والے ہو جائیں، لیکن آپ کا جنازہ پڑھانے، آپ کی نماز پڑھانے، آپ کا نکاح پڑھانے کوئی اور نہیں بلکہ وہی عالم دین آئے گا جس کے پاس تھوڑا سا قرآن و حدیث کا علم ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ دینی تعلیم ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، شریعت آپ کو نہیں روکتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ دینی تعلیم حاصل کریں۔ آج ہم نے اور آپ نے ہوائی جہاز بنا دیے، ہم اور آپ ہواؤں سے باتیں کر رہے ہیں، ہم اور آپ چاند تک پہنچ گئے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچنے کے ارادے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں جو طاقت دینی علم میں ہے وہ طاقت دنیاوی علم میں نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، ہدہد غائب ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں آج ہدہد کو آنے دو، میں اس کو قتل ہی کر دوں گا یا اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ ہدہد آیا، حضرت سلیمان سے کہتا ہے سلیمان میں تمہارے لیے خبر لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ آئے سلیمان میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ملک سبا جو سبا کی راجکماری ہے، سبا کی رانی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، میں آپ کے لیے خبر لے کر کے آ رہا ہوں۔ بہرحال بہت یہ لمبا قصہ ہے جو سورہ نمل کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا ہے، فرشتے جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔
حضرت سلیمان کہتے ہیں کون وہ شخص ہے جو اس کے آنے سے پہلے میرے پاس اس کا تخت لے کر کے آئے گا؟ ایک جنات تھا اس دربار میں جس کا نام عفریت تھا. وہ کہتا ہے بادشاہ سلیمان اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی یہاں پر اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لا کر کے حاضر کر دوں گا. یہ کون تھا؟ قرآن کہتا ہے یہ عفریت تھا، یہ جنات تھا، اس کا نام عفریت تھا. اور ایک شخص کہتا ہے اے سلیمان اگر آپ اجازت دیں، اے بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی نگاہ داشت ہونے سے پہلے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لا کر کے حاضر کر دوں گا. اور وہ اس نے تخت لا کر حاضر بھی کر دیا. حضرت سلیمان پلک نہیں جھپک سکے اور وہ تخت حضرت سلیمان کے سامنے آ گیا. اور یہ کون تھا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، یہ وہ شخص تھا جس کو دین کا علم تھا. تو اگر آپ کے پاس دین کا علم ہے تو دینی علم کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو دینی علم کی طرف آئیں. میں پھر کہہ رہا ہوں دنیاوی تعلیم سے دین آپ کو منع نہیں کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ دینی تعلیم حاصل کریں.